الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، سامعین کرام، آج 10 ذی الحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے لیے دو گانا ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسلام نے جو دو تہوار سال بھر میں متعین کیے ہیں، خوشی کا دن متعین کیا ہے، ایک تو عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ جو آج ہے۔ پوری دنیا میں لوگ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ آج کے دن 10ویں ذی الحجہ کے دن دو گانا ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی اور تعریف کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں بھی نصیبہ ور بنایا، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی۔ عید المبارک کی خوشی رمضان کی توفیق سے ہے کہ اللہ رب العزت نے مہینے بھر ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی، تراویح، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی اپنی بندگی، وہ ادا کرنے کا موقع میسر آیا تھا، اس لیے عید الفطر کی دو گانا ہم نے ادا کیا تھا، خوشی کا موقع۔ آج کے دن اللہ رب العزت نے حج جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کی خوشی میں اللہ رب العزت نے یہ دو گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جنہیں اللہ رب العزت نے حج جیسی نعمت عطا فرمائی، ان کے اوپر عید الاضحیٰ کے دن عید الاضحیٰ کی نماز ہے بھی نہیں، اور جو ابھی اس فہرست میں لائن میں کھڑے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بھائیوں کو جس طرح یہ توفیق عنایت فرمائی ہے اپنے گھر کے دیدار کی، اور وہ حقیقی منظر جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، وہاں پر اپنی قربانی کرنے کی جن کو سعادت عطا فرمائی، وہاں حقیقی طور سے تو ہم نہ جا سکے، لیکن اس فہرست میں، اس لائن میں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت وہاں پہنچنے والوں میں ہمارا بھی نام لے لے، اس خوشی میں، اور اپنے بھائیوں کو جو سعادت ملی ہے اس خوشی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کرنے کے لیے، اس خوشی میں ہم بھی یہاں برابر کے شریک ہیں۔ اور دوگانہ ادا کرنے کے بعد قربانی جیسی عظیم یادگار پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ تٹ پر ہیں، موجود ہیں۔ قربانی دنیا کے تقریباً ہر مذاہب میں رہی ہے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ جو انسانیت کے بھی موافق ہو، جو انسانوں کے لائق ہو، جو اللہ کی مخلوق یعنی جانوروں کے بھی لائق ہو، جس میں کم سے کم انہیں تکلیف ہو، اور کوئی اس گوشت میں سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، وہ سب سے بہتر طریقہ اسلام کا ہے ذبح کرنے کا۔ ہر مذہب میں رہی، آج بھی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، کوئی آگ میں زندہ ویسے ہی جلا دیتے ہیں، کوئی ایک ہی وار میں گردن کی طرف سے مار دیتے ہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں وغیرہ ذالک۔ اپنے کو یہ جو قربانی ملی ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں، ہر سال قربانی آتی ہے چلی جاتی ہے، اس قربانی سے ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کبھی ہم نے اس پر غور کیا یا نہیں؟ آج غور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا چیز، ہم کیوں کرتے ہیں اس کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جو جد امجد ہوئے ہیں، یہ تمہارے جو باپ دادا میں سب سے بڑے شمار کیے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی طرف دنیا کا کہہ لیجئے اس وقت کا موجود انسانی طبقہ ہر کوئی اپنی نسبت لگاتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے جو دینی ٹھیکیدار غیر مسلم ہیں، جو اپنے کو برہمن کہتے ہیں، برہمن، وہ بھی بگڑی ہوئی شکل ابراہیم جیسی ہے، ابراہیمن، براہمن، وہ بھی اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا طور طریقہ جو سنت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ان کا حقیقی طریقہ تھا، اس پر کون لوگ قائم ہیں؟ تو اس پر صرف اور صرف اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق مسلمان ہی قائم۔ اللہ کے رسول نے یہی سبق دیا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے جد امجد جو ہیں، باپ دادا، ان کے بھی سب سے بڑے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن اسلام میں آپ قربان جائیں، صرف رسم و رواج ہو، جس میں کوئی عبرت نہ ہو، جس میں کوئی نصیحت نہ ہو، صرف ہمارے خاندان نے، ہمارے قوم کے لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے اس لیے ہمیں کرنا ہے، باقی اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو، ایسا کوئی طریقہ اسلام نے رائج کیا ہی نہیں
کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم کر رہے ہیں، باقی اپنے کو اس کی ضرورت نہیں تھی، ایسا کچھ نہیں۔ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، ہر ایک میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، چاہے وہ واقعات کی قبیل سے ہو، چاہے جس قبیل سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی اس سے نصیحت حاصل کیا، عبرت حاصل کیا یا نہیں کیا۔ یہی چیز ہر سال قربانی کا جو ماحول آتا ہے، قربانی کا جو وقت آتا ہے، قربانی کا جو سیزن آتا ہے، چیخ چیخ کر کے قربانی ہمیں نصیحت دیتی ہے، عبرت کا مقام دیتی ہے کہ تم بھی عبرت حاصل کرو اور اس سے ایک نصیحت حاصل کرو کہ یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، وہاں سے یہ قربانی چلی ہے، لہذا تمہیں کچھ سبق حاصل ہوا کہ نہیں حاصل ہوا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی بڑے مقام، مرتبہ، منصب، کسی بھی بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں، یاد رکھیں۔ قربانی کبھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، قربانی کبھی بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ کہاوت ہے نا کہ بغیر کھوئے کچھ ملتا نہیں، پہلے کچھ کھونا پڑتا ہے پھر حاصل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو اس قربانی کی اصل روح ہے، امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے درس دیتی ہے، عبرت کا۔ ہر واقعے میں جب وہ قوم کے سامنے ڈٹ گئے وحدانیت پر، للہیت پر، اس میں بھی قوم کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کبھی کسی کو نہیں شریک کرنا ہے۔ سامنے چاہے تمہارا باپ ہو، چچا ہو، خاندان کھڑا ہو، معاشرہ کھڑا ہو، حتیٰ کہ پورا ملک اور وقت کا بادشاہ ہی کھڑا ہو اور تمہیں ارتداد کی دعوت دے رہا ہو، تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہو کہ تم ہمارے دین پر چلو، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسا عمل کرو، ہم تمہیں دنیا میں مالا مال کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلا واقعہ، انہوں نے کبھی اللہ رب العزت پر ایمان لانے سے، اسلام سے، ایمان سے کبھی انہوں نے سودا نہیں کیا دنیا کا۔ یہ درس دیتا ہے، اس کے لیے انہیں قربانیاں دینی پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، معاشرہ چھوڑنا پڑا۔ اپنے گھر کو چھوڑ دینا معمولی نہیں ہے، پورا گاؤں کا گاؤں بلڈوز کر دیا جا رہا ہے، مسجدیں گرا دی جا رہی ہیں، رشوت مانگتے ہیں سرکاری افسران، نہیں دیا جاتا، اور طرح طرح سے ان کے اوپر الزام لگا کر کے یہ گڑبڑی گھر کو گرا دیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی سے پوچھئے کہ گھر بار سے ہاتھ دھو بیٹھنا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی زندگی سے ایک دن جب انہیں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنی پڑتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ گھر بار چھوڑنا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان سے، اسلام سے سمجھوتا نہیں کہ ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا کہ ہمیں ارتداد منظور نہیں ہے، ہمیں اسلام کے خلاف جانا منظور نہیں ہے، اس کے لیے چاہے جیسی قربانی دینا پڑے ہم تیار ہیں۔ یہ درس، یہ سبق ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ عراق بابل میں رہتے تھے، چھوڑ کر کے چل دیے۔ آج بھی وہی طریقہ ہے، جہاں دین، ایمان ہمارا سلامت نہ ہو، ہجرت کر جانے کا حکم آج بھی ہے۔
ایسا نہیں کہ یہ صرف پہلے لوگوں کے لیے حکم تھا، آج ہم مصلحت پسندی کی بنا پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے خالی زندگی گزارنے کو ترجیح دے دیں، یہی سب سے بڑا ایمان ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہی حکم آج بھی ہے، جہاں ہمارے دین پر بن آئے، جہاں ہمارے ایمان پر بن آئے، جہاں ہمیں کھل کر کے اسلام اور ایمان کی آبیاری کرنے کا موقع نہ ہو، وہاں سے ہجرت کر جانا آج بھی ضروری۔ چھوڑ کر چلے گئے، ملک شام چلے گئے۔ اللہ رب العزت کا پھر پیغام آیا، جو خلیل ہوتا ہے نا، جو بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ ابھی شروع میں بتایا نا کہ بڑے منصب کو پانے کے لیے، بڑے مقام کو پانے کے لیے قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی۔ چھوٹا موٹا عہدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1,50,000 رشوت میں بھی مل جا رہا آج کل، لیکن بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے پھر 1,50,000 کروڑ نہیں، اربوں میں بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا پھر امتحان لیا کہ واقعی تم ہمارے اللہ کو تو سب معلوم تھا، دنیا کو اصل دکھانا تھا کہ ابراہیم کے اندر ہم نے اس کو جو خلیل بنایا ہے ایسے ویسے نہیں بنایا ہے، اس کے اندر صرف اور صرف میری محبت ہے اور کسی کی محبت نہیں۔ ایسا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے، نہ یقین ہو تو کہو میں دکھا دوں، میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا دنیا والوں کو، ابراہیم کیا کرنا ہے، ایک کام کرو، اپنی بیوی بچوں کو جاؤ چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ کہاں چھوڑنا ہے؟ وہ ہماری طرف سے جو ایمبیسڈر جا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام، قاصد جا رہا ہے، وہ بتائیں کہ کہاں چھوڑنا ہے، لے کے جاؤ۔ حکم آ گیا، جبریل آئے، چلو۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہے، سال 6 مہینے میں واپس آنا ہے۔ گاؤں والے جب ممبئی آتے ہیں کمانے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تو پتہ چلا کہ آنسوؤں کی لڑی سے ان کی الوداعی تقریب ہوتی ہے، اور یہاں تو ایک دم سے چھوڑ دینا ہے۔ بلا سوچے سمجھے چل پڑے، چلتے رہے۔ مکے کی سرزمین آئی، اللہ رب العزت کا حکم آیا، یہی چھوڑ دو۔ ایک ٹاٹ کا چھپر ڈال دیا، بٹھا دیا بیوی کو، بچے کو، جو کھجور اور پانی تھا دے دیا۔ 2-3 دن رہے، اس کے بعد اللہ کا حکم آیا، اب تم چلے جاؤ یہاں سے، رہنا نہیں تم کو، انہی دونوں کو خالی رہنا ہے۔ اب آپ سوچو کیا گزری ہوگی ان کے دل پر، لیکن اللہ کا حکم تھا، چل پڑے، چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ایک بھی سوال نہیں کیا۔ ہاں جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، دعا ضرور کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ 13ویں پارے میں 19واں صفحہ ایک پورا رکوع ہے اس بارے میں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، چٹھیل میدان میں، اے بار الہ، ہم نے تیرے حکم کی بنا پر چھوڑ دیا ہے، آگے تو ہے اور یہ تیرے بندے ہیں، اب تو جان۔ ہاں اتنی ہماری طرف سے دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں جتنے لوگ ہیں، یہ جو میرا خاندان ہے، میرے بچے ہیں، یہ تیرے فرما بردار ہوں، یہ میری چاہت ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ خاص طور سے ان ایام میں اور پورے سال میں رب جل مقیم الصلاۃ والی دعا اپنی اولاد کے لیے کیا جائے تو اولاد کی اطاعت اور فرما برداری میں بہت زود اثر ہے۔ بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، فلما بلغ معہ السعی، پھر امتحان آیا کہ ابراہیم تم جا کر کے کبھی کبھی مل کے آتے ہو، ان کا حق ہے، اچھی بات ہے، لیکن دنیا والوں کا یہ سوچنا ہے کہ ہماری محبت لگ رہا پھیکی پڑ رہی ہے۔ ایک کام کرو، تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چل پڑے، آئے، ملے اور اپنے بچے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، کیا کہتے ہو، ذبح ہو گئے؟ اگر میں تمہیں ذبح کر دوں اللہ کے نام پر، خواب دیکھا ہے، اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا ہے، گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ذبح ہو جاؤ اس کے نام پر، کیا خیال ہے تمہارا؟ آخر وہ بھی تو ابراہیم کا ہی خون تھا ان کی رگوں میں۔ فوراً انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کی مرضی ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جیسے آپ کو حکم دیا ہے اللہ نے، ہم سب اللہ کی ملک ہیں، اللہ جو چاہتا ہے بلا سوچے سمجھے آپ کر دو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ہمیں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اٹھ کر کے بھاگ جائیں، اطاعت فرما برداری نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے کام، سارا منصوبہ تیار کیا، گھر سے لے کے نکلے، شیطان آیا 2-3 جگہ، باقاعدہ اس نے انسانی شکل میں بہکایا ابراہیم کو بھی اسماعیل کو بھی کہ ارے تمہارا ایک ہی تو بیٹا ہے، تم 97-96 سال کے ہو گئے ہو، بڑھاپے میں کوئی ذبح کرتا ہے؟ مارا کنکری پتھر کھینچ کے سر پھوٹا، بھاگا اس کا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو بھی بہکایا، انہوں نے بھی مارا پتھر کھینچ کے، وہاں سے بھی بھاگا۔ جو کنکری مارتے ہیں نا، اسی کی تمثیل ہے۔ ذبح کرنا چاہا، چونکہ اللہ کا مقصد امتحان لینا تھا، جنت سے مینڈھا بھیجا، وہ ذبح ہوا، لڑکا ذبح نہیں ہوا، قربانی ہو گئی۔ یہ یادگار ہے جو ہر سال منائی جاتی ہے، یہ ہے سبق اس میں۔ ہم اور آپ سوچیں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها، تم قربانی کرتے ہو، تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری سوچ پہنچتی ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ کیا ہماری نیت، کیا ہماری سوچ ابراہیمی سوچ کے موافق ہے؟ کل کو یہ جانور اگر کھڑے ہو کر کے کہہ دیں اللہ کے دربار میں کہ اے بار الہا، ہم کو بھی برابر اور انصاف چاہیے، وہاں انصاف ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آ جائے کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا تو دونوں کو پیدا کیا جائے گا، بے سینگ والی کو سینگ دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے برابر کا تصفیہ کرایا جائے گا۔ یہ اگر وہاں کھڑے ہو کر کے فیصلہ کریں، اللہ رب العزت انصاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صرف ذبح کرانا مقصد تھا؟ نہیں، عبرت اور نصیحت حاصل کرنی تھی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، کیا تم نے کبھی اپنے نفس کی قربانی دی تھی جب شریعت کا ٹکراؤ ہوا؟ کیا تم نے اپنی خواہشات کی قربانی دی تھی جب شریعت کا ٹکراؤ ہوا؟ کیا تم نے اپنی دنیا کی قربانی دی تھی جب شریعت کا ٹکراؤ ہوا؟ کیا تم نے اپنے اہل و عیال، گھر والوں اور ساری چیزوں کی قربانی دی تھی؟ تم نے شریعت کو مقدم کیا تھا یا دنیا کو تم نے مقدم کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ آج اس کا اچھے سے حساب دو۔ کیا ہم نے کبھی ایسا سبق حاصل کیا قربانی سے؟ نیتیں صحیح کریں، ورنہ کہیں کل محشر میں دینے کے لینے نہ پڑ جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ہی منٹ باقی